نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظیم۔ آغاز گفتگو سے قبل نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اس بابرکت اور نورانی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ محفلیں ہماری زندگی کے اندر بار بار نہیں آتی ہے اور یہ محفل لاکھوں میں ایک محفل ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ الحمدللہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی حاضری کو رب تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور کوشش کیجئے کہ یہاں سے مفتی صاحب قبلہ کی زبان مبارک سے آپ تک جو پیغام پہنچایا جائے ان پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ابھی مدرسے کے طلباء نے بہترین انداز میں ہمیں نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتایا، تو اس طریقے کے مطابق صحیح انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح انداز میں نماز پڑھی تو یہ نماز رب کی بارگاہ میں جا کر کے کہے گی مولا اس نے مجھے صحیح انداز میں ادا کیا ہے تو اس کی تمام عبادتوں کو قبول فرما کر کے جنت میں داخل فرما دیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ نمازیں صحیح طریقے سے ادا کریں، الحمدللہ تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں گزشتہ کل الحمدللہ یہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہیں، اسی سے متعلق دو چار اہم باتیں جب تک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج کیوں عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ایک سمپل سی مثال کے ذریعہ سمجھیں۔ اگر کسی کو کوئی اسٹریس ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، تو وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی حسین منظر کا نظارہ دیکھوں اور حسین باغات کو دیکھوں تاکہ ان باغات کو دیکھنے کی وجہ سے میرا غم دور ہو جائے، میری پریشانی ہلکی ہو جائے اور میں ٹینشن فری ہو جاؤں، ٹینشن لیس ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے ایک آدمی جب سال مکمل ہوتا ہے تو سال بھر ویکیشن کی تیاری کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ جب ہمارے بچوں کا ویکیشن ہوگا تو میں سال بھر کی تھکان اور اپنے غم اور اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں پر مجھے ایک بہترین سکون کی نعمت ملنے والی ہے۔ تو بندہ جب غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی حسین نظارے کو دیکھوں تاکہ میرا غم دور ہو جائے اور میرا ٹینشن ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، آپ کی مکی زندگی کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کو دعوت دین پیش فرمایا کرتے تھے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان جب دین پہنچا تھے تو لوگ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے تھے اور آپ کے جسد اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ آپ کے گلے مبارک کے اندر چادر باندھ کر کے رسے کی طرح کھینچا جاتا تھا اور آپ کے اصحاب میں سے اگر کوئی آپ پر ایمان لاتا اور اگر آپ کے اوپر کوئی کلمہ پڑھ کر کے مشرف باسلام ہو جاتا، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا، اسے گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا
اس کے سینے مقدسہ کے اوپر بھاری بھرکم اور وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے. اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طائف کی وادیوں کے اندر پہنچے. جب طائف کی وادیوں کے اندر پہنچے تو سوچا کہ یہاں کچھ نوجوان ہیں, یہاں کچھ مالدار لوگ ہیں, یہاں اگر میں نے ان کو دین کا پیغام پہنچا دیا, اگر میں نے ان کو دین سمجھا دیا تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں کامیابی کی راہوں کے مسافر بن جائے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر کو لے کر کے اور اسی دعوت کو لے کر کے جب طائف کی وادیوں کے اندر پہنچے تو آج تو ہمارے لیے اتنی فیسلٹی موجود ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر جلسہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب ہم کسی جگہ پر اجتماع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمارا ویلکم کرتے ہیں, بہترین طریقے پر ہمارا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن امام الانبیاء جب دعوت دین پیش کرنے کے لیے دوسرے علاقوں کے اندر چاہتے تھے تو ان کا اس طریقے سے ویلکم نہیں ہوتا تھا, ان کا اس طریقے سے استقبال نہیں ہوتا تھا. جب طائف کی وادیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر کے پہنچے تو انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ وہ دین کو قبول کر لیا کرتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لیتے, مگر اللہ اکبر انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا, انہوں نے حضور کی غلامی کو قبول نہیں کیا, بلکہ جیسے ہی حضور نے دین پیش فرمایا فوراً انہوں نے انکار کر دیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کر دیا. اتنے اوباش نوجوان وہاں پر موجود تھے کہ آپ کے جسد مبارک کے اوپر پتھر برسائے, اور لہو لہان جب آپ کا جسد مبارک ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کی جوتیاں مبارک, آپ کے نالے مبارک, یہ ساری چیزیں لہو لہان ہو گئی اور آپ پہاڑ کی وادیوں میں جا کر کے بیٹھ گئے. جب پہاڑ کی ایک اوٹ میں جا کر کے بیٹھے تو کسی نے عرض کیا, حضور آپ کے ساتھ ان لوگوں نے بڑی بدسلوکی کی. سننا, اگر آج کوئی بندہ مومن معجزہ معراج کو اور سفر معراج کو اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لحاظ سے بھی پڑھے گا, ضرور رب تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا, اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کی وادیوں کے اندر بیٹھے تھے تو کسی نے کہا, حضور انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے, بڑا خطرناک معاملہ کیا ہے, آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں. اللہ اکبر. میرے حضور کی رحمت کے قربان جائے, حضور دنیا کے اندر زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر کے تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سے جب کہا گیا حضور آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے. جس نے عریضہ پیش کیا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی زبان رسالت سے کچھ الفاظ نکلیں گے اور یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی. حتیٰ کہ فرشتے نے بھی آ کر کے کہا تھا, حضور اگر حکم فرمائے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا, یہ بستی نیست و نابود ہو جائے گی, اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, آپ صرف حکم فرمائے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست مبارک اٹھائے تو الفاظ زبان مبارک سے کیا نکلے, عرض کیا, اے میرے مولا اس قوم کو ہدایت کی نعمت عطا فرما, اس وجہ سے یہ مجھے نہیں جانتی, اس وجہ سے کہ یہ مجھے نہیں جانتی ہے. آگے حضور نے ارشاد فرمایا, لوگوں اگرچہ مجھے یہاں ابھی ایمان کی بو نہیں آ رہی ہے لیکن میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لانے والی, میرے اوپر ضرور ایمان لانے والی. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر احد سے بھی بڑا کوئی مصیبت والا دن آیا ہے؟ ارشاد فرمایا, ہاں عائشہ. ارشاد فرمایا, جب میں طائف کے بازار کے اندر پہنچا تھا تو جب انہوں نے جو تکلیفیں دی تھی وہ تکلیفیں احد کی تکلیفوں سے بھی بڑی تکلیفیں تھیں. اللہ اکبر, اتنی تکلیفیں پہنچی. حتیٰ کہ اس سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی کہ آپ کے چچا جو آپ کی کفالت کرتے تھے جناب ابو طالب, ان کا انتقال ہو گیا, اور آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اتنی ساری تکلیفیں جب آپ کو پہنچی تو آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا. عام الحزن یعنی غمگین سال, غم والا سال, عام الحزن رکھ دیا, غموں کا سال.
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری تکلیفیں پہنچی، اتنے سارے غم آپ کو برداشت کرنے پڑے، آپ کبیرہ خاطر ہو گئے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کبیرہ خاطر ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں تو کسی حسین نظارے کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی حسین باغات کی سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر جب حضور غمگین ہوئے تو اللہ رب العزت نے کتنا بہترین انتظام فرمایا، ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کے غموں کو دور کرنے کے لیے میں تمہیں دنیاوی باغ کا نظارہ نہیں کرواؤں گا، بلکہ میں تمہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمانے والا ہوں۔ پھر حضور کو رب تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج عطا فرمایا، معجزہ معراج عطا فرمایا، اور اس میں حضور نے رب کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی نعمت کو بہترین طریقے پر حضور کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو معجزہ معراج ہے، اس سفر معراج کو اگر ہم گہرائی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اب اتنے بڑے اور اتنے لمبے سفر پر حضور گئے، مختصر سے وقت میں گئے، مختصر سے وقت میں واپس آ گئے۔ جب کوئی اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے کسی جگہ پر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے پہلے سوچتا ہے کہ میرا غم دور ہو جائے، دوسروں کی ساری فکر نکال دیتا ہے، دوسروں کا سارا ٹینشن نکال دیتا ہے، بس اب وہاں پر پہنچائے صرف اپنی فکر کرتا ہے کہ مجھے چین کیسے ملے گا، مجھے سکون کیسے ملے گا۔ لیکن قربان جائے رحمت للعالمین نبی پر، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم گنہگار امتیوں کو نہیں بھولے ہیں، ہم گنہگار امتیوں کو رب کی بارگاہ میں بھی نہیں بھولے ہیں۔ جب رب نے ارشاد فرمایا محبوب کیا چاہتے ہو، عرض کیا مولا میری امت کو بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ اب جس امت کو حضور اتنے بہترین سفر پر نہیں بھولے، افسوس یہ ہے کہ آج وہ امت اپنے نبی کو بھول چکی۔ آج ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو امت نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتی ہے یا نعرہ لگاتی ہے، وہ امت اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنی نیند تک قربان نہیں کرتی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ، کوشش کیجیے۔ جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں بھولنے نہیں دیا، ہمارے نبی نے اپنی ہر محبوب جگہ پر ہمیں یاد رکھا اور ہماری بخشش کی دعا فرمائی، تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے بھی تو کچھ انتظام کریں۔ ان کے لیے کیسا انتظام کہ اگر ہم نے ان کے لیے کچھ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ ان کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے نیک اعمال کیے، اگر حضور کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے کام کیے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی کی راہوں کا مسافر بنا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر پہنچے، مشاہدات میں آپ کو بتاؤں، ایک دو باتیں بتا کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ جب سفر معراج میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا اور جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں جہنم کے اندر پہنچا تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کے سر اس پتھر سے کچل دیے جاتے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے سر درست ہو جاتے تھے، پھر وہ پتھر فرشتے لے کر کے آتے تھے، پھر ان کے سر کے اوپر مارتے تھے، پھر ان کا سر کچل دیا جاتا تھا، پھر وہ پتھر لینے کے لیے جب پہنچتے ان کا سر درست ہو جاتا، پھر وہ پتھر لے کر کے آتے ان کے سر پر مارتے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ عمل ان کا مسلسل جاری رہتا۔ جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا تھا۔ اللہ، آج ہماری کیفیت ہے، آج ہمارے ہیلے بہانے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کروں گا تو میرے کسٹمر کم ہو جائیں گے۔ اگر میں نے نماز پڑھنے کے لیے اپنی دکان بند کر دی تو میرا کاروبار ڈب ہو جائے گا۔ اگر میں نے نماز پڑھنے کے لیے اپنی دکان بند کر دی تو میرا خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہماری جہالت والی سوچ ہے۔ اگر آج ہم نے اس سوچ کو تبدیل کر کے
اگرچہ کسٹمر کتنے ہی آنے والے ہو، بلکہ رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنی دکان بند کر دی تو رب تبارک و تعالیٰ اس ایک سجدے کی بنیاد پر ہمیں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گی۔ کوشش کیجئے نماز پڑھنے کی، پڑھیے نماز، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے چل کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جن کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ بیماری آج ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے ناخنوں اور اپنے ناخنوں کے ذریعہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا جبریل یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ عرض کیا حضور یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے۔ آج ہے کہ نہیں یہ بیماری؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو حق بات بیان کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے میں اس کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہ کرو، یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے اور یہ غرور ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم میں تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کے چہروں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں کے ذریعہ چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو غیبت جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا اور جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے جنت کے اندر غریبوں کو زیادہ دیکھا اور جہنم کے اندر عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ارشاد فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ نہیں بیان کروں گا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعہ اس وجہ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، کریکشن کرنے کی کوشش کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفرون باللہ، کیا وہ عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی تھی، اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ ارشاد فرمایا نہیں، یکفرون العشیر، وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مفتی صابر مصباحی صاحب قبلہ، مفتی صابر مصباحی صاحب قبلہ، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی صاحب جلوہ گر ہو چکے ہیں، میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر عورتوں کو میں نے کثرت سے اس وجہ سے دیکھا کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کس طریقے سے نافرمانی کرتی تھی اور ناشکری کرتی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ اگر تم ان کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک بھلائی کرتے رہو اور پھر اس کے بعد عورت تمہاری طرف سے تھوڑی سی کوئی برائی دیکھ لے گی، فوراً کہے گی میں نے تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ آج کیفیت ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک بھی کریں، اگر تھوڑی سی چوک بھی ہو جائے تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو یہ بیماری ہماری عورتوں کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اگر جہنم میں نہیں جانا ہے اپنے شوہروں کی فرما بردار بن جاؤ۔ اس وجہ سے عورتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بیچارہ صبح سے لے کر کے شام تک آدمی تھکا ماندہ آتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں گھر پہنچ کر کے اپنا اسٹریس کم کر لوں گا، اپنا غم ہلکا کر لوں گا، لیکن وہ جیسے ہی دہلیز پر پہنچتا ہے بیوی کے تانوں سے پریشان ہو کر کے پھر باہر بھاگ جاتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی پاکیزہ ذات ہے کہ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، سب جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔
یعنی حضور کی ذات ایسی ہے کہ جب ہمیں غم کے اندر یاد آ جائے تو حضور کی یاد کی وجہ سے ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، مگر جب حضور کو کوئی غم پہنچتا تھا تو حضور کیسے سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں غموں سے نڈال ہو کر کے گھر پہنچتا تھا، خدیجہ کے بہترین جملے مجھے سکون پہنچا دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیوں آج ہماری مائیں اور بہنیں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار نہیں ادا کرتی؟ کیجیے ادا، انشاءاللہ ضرور ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ کوشش کیجیے اپنے شوہروں کی فرما بردار بن جائے، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون کی دولت عطا فرمائے گا اور ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہترین سکون کی دولت ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔